شیر علی ارباب صاحب، آج کیا پیغام دیا عمران خان صاحب نے؟ ہم نے جو عظما خان صاحبہ نے بات کی وہ تو ہم نے سن لی، مگر گورنر راج کی بھی بازگشت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی گئی؟ احتجاج کے بارے میں کوئی بات کی گئی؟ آپ تو سیدھا اڈیالہ جیل سے باہر سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. جی بیسکلی خان صاحب نے 2-3 پیغامات دیے، اور وہ عظما آپا کے تھرو، جو کہ جنرل پبلک کی کنزمپشن کے لیے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو جو ہیں پرسنلی کنوے کریں گی. تو اس میں 2-3، ایک تو یہ تھی کہ واز ہیپی ود دا وے سہیل آفریدی از گوئنگ اباؤٹ ہز بزنس، پہلی بات. اچھا جی. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ ان کو ذرا اچھا نہیں لگا کہ یہ جو ہمارے ممبران گئے تھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے زیر اہتمام نیشنل سیکورٹی ورک شاپ، مستی خیل صاحب تھے اس کے اندر، عمیر نیازی صاحب تھے اس کے اندر. ہاں جی ہاں، اس پہ ایک انٹرنل ڈبیٹ بھی چلی تھی فرینکلی، اور اس میں ہم نے کہا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ جی دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف کلیئرٹی اینڈ پالیسی. اب وہ کلیئرٹی آ گئی ہے، تو اب جو ہے جب خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو ہوپ فلی اینڈ یو اسپیسیفکلی دی نیشنل سیکورٹی ورک شاپ جو ہے اب وہ ہمارے ممبرس نہیں جائیں گے، اسکپ کریں گے. ٹھیک ہے. گورنر راج کے اوپر جو ایک جو وہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹ یا اس کے لیے وہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اٹ از بیسڈ آن فالس ہوڈ، کہ جی وہاں پہ مطلب پہلے علی امین صاحب سی ایم تھے، اس وقت نہ ہم نے کبھی گورنر راج کی بات سنی، نہ کبھی اس طرح کا کسی نے کوئی سوال اٹھایا کہ جی وہاں پہ تو بڑا گورننس کا وہ ہے اور وہ ہے. وہ تو بھی شہادتیں ہوتی تھیں، اور لیکن کبھی کبھی جو ہمارے جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں ان کی ذرا انسینسٹیوٹی ہمیں فیل ہوتی ہے کہ جی ٹروپس سولجرز شہید ہوتے ہیں، ہمارے بھی سولجرز ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے. وہاں پہ پولیس اہلکار بھی شہید ہوتے ہیں، اس کا کوئی سویلین سب سے زیادہ ہوتے ہیں، سویلینز بھی ہوتے ہیں، تو مطلب زیادہ تعداد سویلینز کی. بیکاز ہم نے ہمیشہ یہ میں نے پہلے بھی تو یہ جواز بنایا جاتا ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے نا پختونخوا کا اسپیسیفکلی، یہ وہی ہے جو پاکستان کا ہے. بیکاز ہمیں ایک کچھ تو ہمارے وزراء نے یہاں تک کر دیا کہ جی یہ تو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے. اسی طرح جس طرح انڈیا ہمیں کہتا ہے کہ جی پاکستان سہولت کار، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم افیکٹڈ ہیں سب سے زیادہ. یہی ہم پختونخوا میں بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جتنا ہمارے ہاں دہشت گردی سے نقصانات ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے وار آن ٹیرر، اس سے پہلے جنرل کسی کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، وی ہیو سفرڈ بیکاز آف دیٹ. ٹھیک ہے. نوشین افتخار صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس سے کیوں لنک کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہماری یعنی کہ فیملی کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا؟ ہمارے یہاں باقی لوگوں کے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی. نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک سپریٹ چیز ہے. جو ایک عمران خان صاحب ہیں وہ قید کاٹ رہے ہیں، اور اب وہ اپنے مجرم ہیں، اور وہ اگر ہیں پابند سلاسل ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی جو کیسز ہیں ان میں ہیں، ان چوری کے کرپشن کے الزامات میں ہیں. تو ان سے سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن میں کوئی تاخیر اگر ہو رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ مشاورت کر رہی ہے یا آنے والی ہے، اس کو تو ایکسپیکٹڈ ہے جی، کہ کیونکہ شہباز صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری تھے اور وہ واپس آ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے تو 1-2 روز میں یہ ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جو جاری ہو جائے گا. لیکن اس سے عمران خان صاحب کا کیا لنک ہے؟ ڈیلے کس بات پہ اور مشاورت کس؟ پرائم منسٹر واز آؤٹ آف کنٹری. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لنڈن تھے وزٹ کرنے. آپ کو یاد ہے 27ویں یعنی ترمیم پہ باکو سے انہوں نے تھرو زوم لنک کی بات کر لی تھی، اور ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ تو خود سمجھتے ہیں کہ جی، خود کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ تو سب سے اولین ترجیح ہے ہماری. تو ان کی اولین ترجیح ہوگی، اس لیے واپس آ گئے ہیں. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ان کی بڑے میاں صاحب سے جب مشاورت مکمل ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بالکل ان پروسیس ہے اور یہ تیار ہے، تو یہ جلد نوٹیفیکیشن جو ہے یہ سامنے آ جائے گا. اور یہ جو شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر گورنر راج لگانا جمہوریت کا تسلسل یا جمہوری ایک اقدام ہوگا؟ دیکھیں، گورنر راج کی ابھی کوئی بات ہماری پارٹی میں یا ہم نے ابھی اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. اور جمہوریت کو ڈیریل کرنے والے یا کمزور کرنے والے تو پی ٹی آئی کے لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دھمکی ہے؟ یہ دھمکی بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نالج میں ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے، عقیل ملک صاحب نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے، لا منسٹر نے کہا ہے کہ یہ مارشل لا نہیں ہوگا.
دیکھیں یہ ان کی یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہیں، لیکن آج بھی نیشنل اسمبلی میں، کل بھی نیشنل اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے بھی ان کو دعوت دی کہ آئیں مل کے جمہوریت کو مضبوط کریں. آپ اپنی ساری کمیٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں، انہوں نے کوئی 30-40 کمیٹیاں ادھر سے بھی چھوڑ دی، ادھر سے بھی چھوڑ دی. تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ حکومت کا حصہ نہیں بنتے، اگر یہ حکومت کی بات نہیں سمجھتے، تو ایٹ لیسٹ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ووٹ جن عوام کا یہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں، تو جو لوگ آئے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو کمیٹیوں کا حصہ بنے. دیکھیں لڑانا اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا از ویری ایزی، لیکن بیٹھ کے ملک کے لیے کام کرنا وہ مشکل ہے. اور ابھی باب صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ان کے جو بانی ہیں وہ بڑے خوش ہیں ان کے بزنس سے، جو سی ایم کے پی کے ہیں سہیل افریدی صاحب، تو وہ جب سے بنے ہیں میرا خیال ہے وہ ڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو صوبہ کس طرح چل رہا ہے یا اس کو کس طرح چلانا ہے یہ پوچھ لیتے ہیں. احمد خان کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ممبر ہے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے شعرا بیان آپ کہہ لیں ایم پی اے ہیں اور بھائی ہیں موجودہ گورنر کنڈی صاحب کے. کیوں جی یہ گورنر آج کی صرف دھمکی ہے؟ چونکہ آخر میں دستخط اس کے اوپر تو خود صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کرنے ہیں. احمد کریم کنڈی صاحب. شکریہ منیزہ، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جو آپ نے مجھے دعوت دی ہے. اور دیکھیں کے پی جو ہے خیبر پختونخوا یہ ایک بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے، ایک فوجی صورتحال یا آپ آپریشنل صورتحال میں اس ٹائم چل رہا ہے، اور ساتھ میں آپ اگر دیکھ لیں NFC بھی سر پہ ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کر کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا نقصان ہوگا، اس سے یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. اور اگر اس کو میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو جتنے بھی وفاقی وزراء نے بیان دیے انہوں نے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا ہے، جو یہ ایک آپشن ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا جو گورنر راج لگے گا. تو دھمکی آپ کو لگ رہی ہے اس وقت؟ دھمکی تک ہی آپ کو معاملہ لگ رہا ہے؟ میڈیا کا مجھے ہائپ لگ رہا ہے، کافی میڈیا کے لوگ اس کو ہائپ بنا کے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ یہ لوگ کھیلتے رہے ہیں. جو پازیٹیو بات ہوگی وہ کبھی بھی یہ نہیں دیں گے. NFC آیا ہوا ہے، کل ہمارا پورا چترال سے لے کر وزیرستان تک سی ایم صاحب نے پوری علمی درسگاہوں میں NFC کے اوپر ڈیبیٹ کروائی ہے. وہ خبر نہیں لگاتی میڈیا، لیکن گورنر راج کی بات بار بار کرتی ہے. حالانکہ وہ کوئی مجھے نہیں، نہ کوئی ایسے حالات ہیں اور نہ کبھی ایسے حالات میں سپورٹ کرتے ہیں. فی الحال کی گھڑی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، منیزہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، گورنر راج لگ سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل وہ ہے اس میں آرٹیکل 234 جو قانون بالکل 234. لیکن کچھ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ایسی ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں کچھ اچھا ان کا نیک شگون نہیں ہوتا. جی، مگر یہ میڈیا صرف بات نہیں کر رہا، یہ میڈیا اس لیے بات کر رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار لاء عقیل ملک صاحب نے گورنر راج کی بات بار بار کی ہے. شیر علی ارباب صاحب، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ گورنر راج کی دھمکیاں، پھر عمران خان صاحب سے آپ کو ملنے نہ دینا. عمران خان صاحب صحیح تھے، صحت یاب تھے، یہ تو آج پتہ چل گیا. یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں ابھی میڈم نے بات کی کہ وہ تو اڈیالہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اڈیالہ میں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان کو کوئی شوق ہے؟ 7 دفعہ عدالت سے آرڈر لینے کے بعد بھی ان سے ملاقات نہیں ہوتی. یہ ہی از بیسکلی ٹرائنگ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ جی میں ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور مجھے عدالت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود مجھے میرے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو میں کیا کروں؟ پہلی بات. دوسری بات، ابھی کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ NFC کے اوپر انہوں نے پورے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ کرائی تاکہ پبلک کو پتہ لگے کہ ہمارے اس فیڈریشن میں حقوق کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ایک حصہ ہے. اٹ از ناٹ جسٹ فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ اے فیڈریشن، اٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ آل دا پروونسز جو کہ فیڈریشن بنتی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ اپنی طرف سے بھی وہ ہوا ہے. کل بھی NFC کے اوپر انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے KP کے اسٹیک ہولڈرز کی. آئی ایم شیور اس میں بھی لوگ ہوں گے. سو ہم اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں. لیکن ایسے حالات میں جب کہ 2 دن بعد NFC ہے اور آپ یہ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو گورنر راج لگا دیں گے، اور کیوں لگا دیں گے؟ کوئی وہاں پہ کیا کوئی وہ تباہی ہوئی ہے؟ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا تھا آپ سے؟ کیا اس کے پیچھے عزائم ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے جی جو ہمیں ایک تو یہ ہے وہی والی بات ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن والی بات ہے ان کی، کوئی نوٹیفیکیشن کے اوپر ہو گئی مجھے نوٹیفیکیشن پہ یہ تھا کہ بیسیکلی اٹ از ٹو کریٹ پریشر کہ جی جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تب تک جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ایک بات. دوسری،
نہیں تو نوٹیفیکیشن تو انہوں نے کرنا ہے, آپ نے تھوڑی کرنا ہے. ہاں لیکن اپلیکیشن تو سب کے اوپر ہے نا. جب CDF کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو وہ کوئی PMLN کے لیے تو نہیں ہے, نہ کسی ایک صوبے کے لیے ہے. اٹ ول ہیو امپلیکیشنز آن دی انٹائر کنٹری. کریکٹ, مگر دینا انہوں نے نوٹیفیکیشن, تو آپ پہ پریشر کیوں ڈالیں گے؟ ہم بھی اس لیے پریشر ڈالیں گے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تب تک دے وانٹ ٹو کیپ اس آؤٹ, تاکہ ایسا کوئی ماحول نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ جو نوٹیفیکیشن کا سین ہے. اور میں ایک آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاتا ہوں, جہاں پہ جمہوری قوت ہو, بے شک ایسی ہو کہ جو کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ کھڑی ہو, اور جہاں پہ کوئی ملٹری اسٹرانگ مین ہو, پرسنلی آئی وڈ کمزور کمپرومائز ہر طرح کے سیاسی لوگ, اٹ از بیٹر ٹو بی آن دیٹ سائڈ دین آن دا سائڈ آف اے ملٹری ڈکٹیٹر اور سم تھنگ لائک دیٹ. بڑی آپ نے اچھی بات کی. دین وائی ناٹ اسپیک ٹو دیم, وائی ناٹ گو ان ٹو دا کمیٹیز, جس طرح نوشین صاحبہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں کمیٹیز جو ہے نا, کمیٹیز سے ہم تھے نا کمیٹیوں میں, ہم تھے کمیٹیوں میں, اس کمیٹیوں میں چیزوں کو اوور رول کیا جا رہا تھا, چیزوں کو جو ہے بلڈوز کیا جا رہا تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مجھے آپ ایک آنیسٹلی بات بتائیں, اگر ہم بیسکس پہ جائیں تو پھر وہ ہم کہتے ہیں او یہ 8 فروری کی بات ہے. مطلب ہماری اسپیچز جو ہیں وہ سینسر ہوتے ہیں, اور وہ جو نیچے وہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں, ناٹ دی میڈیا رپورٹرز, وہ جو ٹائپ کرتے ہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں سے پوری کی پوری پورشنز آف اسپیچز غائب ہو جائیں, بیکاز دیر سم آفیسر بیٹھے کہیں پہ کوسار کہیں پہ بیٹھے, ماحول ہی نہیں بنایا انہوں نے آپ کے لیے. اوکے, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ کمیٹیز کے اندر ان کو بلاک کریں گے, بل ڈوز کریں گے وہاں سے بلز کو, اور پھر آپ دیکھیں کہ لیڈر آف اپوزیشن آلریڈی انہوں نے نامزد کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسپیکر جو ہے ابھی تک نامزد نہیں کر رہے, تو اچکزئی صاحب کو آپ نامزد کر دیں. ان کے ساتھ تو آپ کی ماضی میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی نا, وہ آپ کے ساتھ تھے جب عمران خان صاحب نے دعویٰ بولا تھا یہاں پہ 2014 میں قومی اسمبلی کے باہر. 2 چیزیں پہلے بات کرتے ہیں. پہلے کمیٹیز کی بات کرتے ہیں. تو کمیٹی میں یہ چیئر پرسن ہوتے ہیں, ان کا جو ایک بندہ, جس طرح میری کمیٹی ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں ان کے جو تھے صاحبزادہ حامد صاحب, وہ چیئر پرسن ہے. چیئر پرسن کے ہوتے ہوئے آپ کیا بلڈوز کر سکتے ہو, اور وہاں تو پاس ہو کے بل آپ کے پاس کمیٹی آئے ہوتے ہیں کمیٹی میں. بات یہ کہ یہ بلیک میلنگ ان کی, یہ جو ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں. اسمبلی میں آج اگر منورٹی کے بل کی بات, کمیشن کی بات ہوئی, وہاں بھی چیخے, جب باہر سے وفد آتے ہیں تب بھی چیختے ہیں. تو یہ حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں, یہ اس کا ہماری جو جمہوریت ہے یہ اس کا حصہ نہیں بننا. اب میں اس کی طرف آنے لگی ہوں. آج ایک ریزولوشن بھی پاس کی گئی جس میں ان کا کہا گیا, لیکن اسپیکر نے اس کو نہیں دیا, اس کو پاس نہیں کیا گیا. تو وہ چاہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ جب آپ کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے جس میں آپ اشتعال دلواتے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت پہ, فیڈریشن پہ چڑھائی کریں گے, جو آپ 9 مئی اور 26 نومبر کر چکے ہیں. یہ کس نے کہا؟ اچکزئی صاحب نے بھی تو یہ کہا. بٹ ہی از دی لیڈر آف اپوزیشن. دیکھیے ہی ہیز دی نمبرز. دیکھیں آپ کسی کی زبان بندی تو نہیں کر سکتے نا, کسی کی سوچ کے اوپر آپ پیرا تو نہیں ڈال سکتے. کی کارروائی کو کیوں روکتے ہیں آپ, ملک کے اوپر چڑھائی کیوں کرتے ہیں؟ کبھی یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, کبھی یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کا تو حسن ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ. نہیں, پروٹیسٹ کس طرح کا پروٹیسٹ کہ آپ اسٹیٹ کے اوپر چڑھائی کر دیں, آپ اسٹیٹ کے املاک کو نقصان پہنچائیں. میرا نہیں خیال کہ اچکزئی صاحب ایک irresponsible سیاستدان ہے. ان کی اب عمر گزر گئی ہے اسی سیاست میں, تو میں نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا اس طرح. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ پرانے, میرے والد سے بھی پہلے کے وہ سیاسی ایک رہنما ہیں, اور ہم ان کی رسپیکٹ, ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم تو ان کی بھی عزت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ کروائیں تو, کیونکہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ ایک دوسرے کو اوپینین کو پیشنس کے ساتھ برداشت کرنا ہے. گالی گلوچ, ایک دوسرے کی عزتیں جو ہے اچھالنا, میری چادر تک انہوں نے چھین لی الیکشن میں, مجھے بھی وہ دور نہیں بھولا. میرا بائی الیکشن بھی مجھے یاد ہے ایز اٹ از. لیکن بات یہ کہ وی آر ناٹ ہیئر اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک بلیم گیم کریں. ہمیں یہ ڈیموکریسی جو ایک ڈیریل تھی اس کو چلانا ہے, اس ملک کے لیے چلانا ہے اور اس عوام کے لیے چلانا ہے. نوشین صاحبہ مائنڈ نہ کریے گا, یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں ملنے دیا نا ان کے فیملی سے, تو یہ آپ نے جیل مینیول کی بھی خلاف ورزی کی, آپ نے ان کے پولیٹیکل رائٹس کی بھی خلاف ورزی کی, جو آپ نے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کانویننٹ سائن کیے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کی. آپ کیسے, وہ تو رائٹ آف موومنٹ اس نے صرف کھویا ہے ایز اے پرزنر, باقی رائٹس تو اس کے پاس ہیں, آپ کیسے نہیں اس کو اجازت دے سکتے؟ 4 نومبر کو ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی. 4 نومبر کے بعد آج کیا ڈیٹ ہے, غالباً 2 دسمبر. بیچ میں بھی ان کا جس طرح یہ لوگ جاتے ہیں جتھے لے کر, سیکیورٹی کے بھی ایشوز آتے ہیں, لیکن جس طرح میری عرض سنیں, ٹھیک ہے, آج یہ مل رہے ہیں نا, اور آج انہوں نے کیا آ کے کہہ دیا, پہلے کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ان کو ملنے نہیں دیتی.
کل تک آپ یہ سن رہی تھی نا وزیر اعلیٰ صوبے کی نہیں ملنے دیتی, وزیر اعظم کی طرف سے یہ نہیں ملنے دو, کہ ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آج آ گیا کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا, تو ان کی اوپر پریشر ڈالنے کے لیے آج یہ ادھر سے کہ عاصم منیر صاحب ان کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی عقل آنی چاہیے کہ ساری عوام پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا مسئلہ کوئی عمران خان تو نہیں ہے. کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی یہی بات ہے. یہ بات آپ نے درست کی کہ سارا مسئلہ عمران خان نہیں ہے, مگر سارا مسئلہ اس وقت عمران خان کم از کم مین اسٹریم میڈیا پہ بنایا گیا ہے.